من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والسلة الحيدرية والنسوة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجانية والمعصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجر الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب صلوات الله گرامی القدر بزرگان محترم بالخصوص سوہران امام مظلوم کربلا دور دراز سے آپ اس بستی میں مجلس سید الشہداء کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں آپ کا کیا شکریہ ادا کروں، اس کا شکریہ خود مادر جناب حسنین بہرحال اتنی گرمی، شدت کی گرمی، اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں علی کی ایسی محبت رکھ دی کہ شاہیاں اس کے دل غلاموں کے قدموں میں دربار آ جاتا ہے۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ نعرے حیدری خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی ایسی محبت رکھ دی کہ شاہیاں اس کے غلاموں کے قدموں میں، دربار اس کے غلاموں کے قدموں میں، درباری اس کے غلاموں کے قدموں میں، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ تو خریدے گئے مگر علی کا کوئی غلام نہ خریدا گیا۔ درود ایسا کہیے کہ پڑھنے کے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما، رازق دو جہاں، وہ اللہ جو قہار ہے، جبار ہے، وہ اللہ جو رزاق ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں بھوکا اٹھایا ضرور ہے مگر کبھی بھوکا سونے میں دیا،
وہ اللہ اس قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب۔ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام وما مسنا من لغوب۔ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی تخلیق 6 وقتوں میں کی۔ اب بہرحال چاند سورج تو ابھی بنے نہیں، تو کیا دن کا تصور، حالانکہ وقت کا بھی تصور نہیں تھا، لیکن تھا کہیں نہ کہیں، اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوئے، وہ وقت تھا، دن نہیں۔ بہرحال لفظ جو استعمال ہوا اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ لقد خلقنا السماوات والارض وما بینہما، ہم نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، وما بینہما، اور زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، صرف زمین اور آسمان نہیں، ان کے درمیان کہکشائیں، چاند، سورج، بجلیاں، ستارے، یہ ساری چیزیں کتنے دنوں میں؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں خلق کی ہیں۔ یعنی زمین کے اجزاء بھی 6 دنوں میں خلق ہوئے، انہی 6 دنوں میں آسمان کے اجزاء بھی خلق ہوئے۔ اس لیے کہ روایت نہیں ہے، آیت ہے۔ آیت کہہ رہی ہے وما بینہما، ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو ہم نے کتنے دنوں میں خلق کیا ہے؟ 6 دنوں میں خلق کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وما مسنا من لغوب۔ اس میں جب آپ قرآن کی آیات دیکھیں گے تو اللہ نے 4 دنوں میں زمین کے اجزاء بنائے ہیں، 4 دنوں میں زمین اور زمین کے اجزاء کی تخلیق کی ہے، 2 دنوں میں آسمان اور اس کے اجزاء کی تخلیق کی ہے۔ یعنی اس زاویے سے کہیں نہ کہیں یہ زمین آسمان سے افضل ہے۔ اس زاویے سے کہیں نہ کہیں یہ زمین، کیونکہ اس میں 4 دن لگے ہیں اور اس میں 2 دن لگے ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق کر دی۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا۔ اسی جملے میں پوری تقریر ہے قرآن کا ساتھ، پوری تقریر کا نچوڑ ہے اس آیت کریمہ کا یہ جملہ، پوری تقریر کا۔ اللہ کہتا ہے وما کتنے دنوں میں تخلیق کی؟ 6 دنوں میں۔ وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نے مس تک نہیں کیا۔ شمس تبریز نہیں جو کہیں کہ لکھنؤ سے چلے شاہ گنج پہنچے، رات کے 12 بجے نکلے، صبح پہنچے، شاہ گنج سے آپ کی بستی میں آئے کہ اسے سو نہیں پائے، تھک گئے ہیں۔ ہم اگر کہیں کہ تھک گئے ہیں تو ہمیں زیب دیتا ہے کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، بھیا میں چانس کر رہا ہوں، متوجہ رہے ذرا سا، یہ بیدار ہو جائے، کیونکہ ہم جسم رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تھکے ہوئے، ہمیں تھکاوٹ، میں آ گیا یہاں تک آپ کی بستی تک اور تھکاوٹ میرے قریب نہیں آئی، یہ اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے کے بعد کہہ رہا ہے وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ میں مس تک نہیں کیا۔ یہ لفظ تھکاوٹ بتا رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں کچھ جسم والے شامل تھے۔ آج کل ہم زمین اور آسمان کی خلقت میں کچھ جسم والے شامل تھے، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ زمین نہیں تھا تو کون، زمین نہیں تھی تو کون تھا، آسمان نہیں تھا تو کون تھا، چاند نہیں تھا تو کون تھا، سورج نہیں تھا تو کون تھا، کہکشائیں نہیں کون تھا، بجلیاں نہیں کون تھا۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، تو ہم نے غور کیا۔ اللہ نے کہا کہ سنو کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، بس مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، تو اے محمد سب سے پہلے میں نے تیرے نور کو خلق کیا۔ اس کا مطلب زمین و آسمان نہیں تھے، محمد کا نور تھا۔
زمین اور آسمان نہیں تھے، محمد کا نور تھا، تو کیا تنہا محمد کا نور تھا؟ نہیں سنیے، علی نبی نے فرمایا، یہ تو حدیث قدسی تھی، نبی نے حدیث قدسی کی شرح کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہے۔ شرح کرتے کرتے یہاں تک فرما دیا پیغمبر اسلام نے کہ بدر سجی ہوئی تھی، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے سے علی کی آمد ہوئی، اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی علی بزم میں آئے، نبی مسکرائے، میری طرف دیکھیے گا اگر آواز پہنچ رہی ہو۔ جیسے ہی علی بزم میں آئے، بزم مصطفیٰ میں آئے، بزم نبوی میں آئے، نبی مسکرائے اور مسکرا کر کے علی کو دیکھا اور دیکھ کر کے جملہ کا مرحباً بمن خلق اللہ تعالیٰ قبل ابی آدم باربعین الف سنۃ، میں خوش آمدید کہتا ہوں اس علی کو کہ جس کو اللہ نے اس کے باپ آدم سے 40,000 سال پہلے پیدا کیا۔ عبارت کے ساتھ اور پھر ترجمہ آپ کا اتنا اچھا سننا، میں آپ کو داد دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں تو زمین اور آسمان کی وما مسنا من لغوب، ہمیں اور اچھا مسنا نا کا لفظ استعمال کیا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا، یہ لفظیں خود ہی بتا رہی ہیں کہ اس میں تنہا اللہ شامل نہیں ہے۔ زمین اور آسمان کی خلقت میں محمد بھی شامل، علی بھی شامل، فاطمہ بھی شامل، حسن بھی شامل، حسین بھی شامل، 14 کو 14 شامل ہے زمین اور آسمان کی خلقت میں۔ بلکہ آپ جب زیارت جامع کبیرہ پڑھیں گے تو زیارت جامع کبیرہ میں تو آپ جب اہل بیت سے خطاب کرتے ہیں تو اس میں دائرے کا ہم کلام ہوتے ہیں، اہل بیت سے گفتگو، یعنی ایسا لگتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہوں اہل بیت سے۔ اس میں آپ بتاتے ہیں زمین آپ کی وجہ سے، آسمان کو آپ نے بنایا، زمین کی خلقت آپ نے کی ہے، ستاروں کی تخلیق آپ کی وجہ سے، بلکہ حد ہے آگے آپ کہتے ہیں بکم ینزل الغیث، آپ ہی کے وسیلے سے بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ نہ ہو تو بارش کا نزول نہ ہو، تو اس میں باقاعدہ آپ اہل بیت سے خطاب کرتے ہیں۔ ہمیں تھکاوٹ نے مس نہیں کیا، یہ لفظ بتا رہا ہے وما مسنا من لغوب، یہ لفظیں بتا رہی ہیں کہ اس میں جسم والے شامل تھے، اور میں بتا چکا وہ کون لوگ تھے، یعنی اس زمین کی، اب متوجہ ہو جائیے گا میری طرف، اس زمین کی متوجہ رہیے گا، اس زمین کی خلقت میں کچھ جسم والے شامل ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں اس زمین کی خلقت میں کچھ جسم والے شامل ہیں۔ یہ زمین اور ہے، حسین کی زمین اور ہے۔ ہائے ہائے، میں پیاس کر رہا ہوں، متوجہ رہیے گا، یہ زمین اور ہے، حسین کی سرزمین اور ہے۔ حسین کی زمین کے سلسلے سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یتولا بنفسہ خلق کربلا، اللہ نے جب زمین کربلا کو بنایا تو اس میں کسی کو شامل نہ کیا، خود بنایا۔ ہائے ہائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں ہمارا۔ جب اللہ نے زمین کربلا کو بنایا تو کہاں بنایا، تو اللہ بنفسہ ہی خود بنایا، اس میں کسی کو شامل نہیں کیا۔ خلق کربلا، کربلا کی خاک کو خود بنایا، بنفسہ ہی خود بنایا۔ تربتن نورانیتن، ایک نورانی تربت بنایا، صافیتن، ایک ایسی تربت جس میں صفائی تھی۔ آگے کہا طاہرتم من کل طہور، ہر طاہر سے زیادہ طاہر۔ چلیں اب شاید کچھ امید ہے، صلوات ہے طاہرتم من کل طہور، ہر طاہر سے زیادہ طاہر۔ مدتوں سوچتا رہا کہ کیا لفظ ہے، ہر طاہر سے زیادہ طاہر، ہر طاہر سے زیادہ طاہر۔
نہ سمجھ میں آیا تو میں نے کہا اور دیکھتے ہیں طاہر کیا ہے. تو ہم نے غور فرمایا زمین طاہر، آسمان طاہر، پانی طاہر. طہور پہ نظر کرتا رہا. میں نے کہا نہیں یہ سب تو ہیں. میں نے کہا اور غور کرو. میں نے غور کیا تو جنت طاہر، کوثر طاہر، سلسبیل طاہر، طوبہ طاہر. امام کہتے ہیں ہر طاہر سے زیادہ طاہر. میں کیا عرض کر رہا ہوں متوجہ رہیے گا میری طرف. امام فرماتے ہیں ہر طاہر سے. اب پتہ نہیں اس جملے پر کون خاموش ہوگا کون بولے گا، اور انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ بول رہے ہیں تو کس کے سبب سے بول رہے ہیں. آپ اپنی بستیاں چھوڑ کر کے اس بستی میں آئے ہیں تو کس کے سبب سے آئے ہیں. ابھی اسی ٹاپک میں آپ کو یہ سارا بیان ابھی بتاؤں گا میں آپ کو. لیکن اب چہرے بتا دوں. اب چہرے بتا دیں گے کہ آخر حسین کی بستی کی خاک کو فضائل سن کر کے کس کا چہرہ گلاب ہو جاتا ہے، کس کا چہرہ اتر جاتا ہے. کیا فرمایا ہے؟ ہر طاہر سے زیادہ طاہر. جنت طاہر، کوثر طاہر، سلسبیل طاہر، طوبہ طاہر، یہ سب ہے طاہر. حسین کی نگری کی خاک، حسین کی بستی کی خاک، کربلا کی خاک، ان سب طاہروں سے زیادہ طاہر. میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے، تب سمجھ میں آیا بے شک جنت طاہر، کوثر طاہر، سلسبیل طاہر، یہ سب فقط طاہر ہے. ان میں خون حسین شامل نہیں ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ بستی کی خاک وہ خاک ہے جس میں عباس کا خون بھی ہے، حسین کا خون بھی ہے، اکبر کا خون بھی ہے. ان اللہ یتولا بنفسہ کربلا. اللہ نے جب زمین کربلا بنایا تو بنفسہ ہی خود بنایا. اچھا یہ وہ مٹی ہے جس کی تخلیق آسمان کے ہمراہ ہوئی 6 دنوں میں. یہ جو زمین ہے اس کے سلسلے سے امام نے فرمایا ہے کہ اس مٹی کا اِنَّا أَكَلَتِينَ حَرَامًا. توجہ دیجیے گا کیونکہ عبارت میں تو میں سناؤں گا بغیر عبارت کے بطور نہیں ہوں. عبارت سناؤں گا کوئی عبارت اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں. امام نے فرمایا اِنَّا أَكَلَتِ الطِّينَ حَرَامٌ. مٹی کا کھانا حرام ہے. آپ کو ایسے ہی بول دینا چاہیے نا. مٹی کا کھانا حرام ہے. من أَكَلَ الطِّينَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ. جو مٹی کھا کے مر جائے توبہ کیے بغیر اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو. یعنی آپ غور فرما رہے مٹی کا کھانا کیسا حرام ہے. ایسا حرام ہے کہ اس کی نمازیں من اکل الطین لم یصلی علیہ. جو مٹی کھا کر کے مر جائے توبہ کیے بغیر لم یصلی علیہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو جو مٹی کھا کے مر جائے. علماء سے میں نے پوچھا کہ کیا سبب ہے کہ یہ مٹی کا کھانا حرام ہوا. تو علماء نے لکھا کہ اصل میں اس مٹی سے ہمارے باپ آدم بنائے گئے. اس مٹی سے ہمارے باپ آدم بنائے گئے لہذا اس مٹی کا کھانا حرام ہے. اس کا مطلب ہے جس مٹی سے آدم بنائے گئے وہ مٹی تھی، خاک شفا نہیں تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. خاک تھی، خاک شفا نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ خاک شفا کے لیے تو امام کی نص موجود ہے، حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے. امام نے فرمایا ہے من اکلہ من شیعتنا کان لہ شفاء نافعا. جو اس خاک کو نہیں، حسین کی نبی کی، حسین کی بستی کی خاک کو بتا رہا ہوں. اس خاک کا کھانا، اس مٹی کا کھانا حرام ہے. لیکن حسین کی مٹی کا کھانا علماء خود بتائیں گے کہ اس کا کھانا حرام نہیں ہے. امام فرماتے ہیں من اکلہ من شیعتنا کان لہ شفاء. جو حسین کی نغری کی خاک یعنی خاک شفا کو ہمارے شیعوں میں کھائے گا کان لہ شفاء نافعا
تو یہ خاک اس کے لیے شفا بن جائے گی. یہ خاک اس کے لیے اچھا خالی شفا نہیں مل جائے گی, شفاء نافعہ, فائدہ بخش شفا بنے گی. میں قیاس کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے گا, خالی یہ نہیں کہ شفا بن جائے گی. کہ جو اس مٹی کو کھائے گا, کھا کے شفا کو کھائے گا, اس کے لیے شفا بن جائے گی. میرے مولا کھانے والے کا بتا دیا, ذرا اسے بھی بتا دیجیے جو اس سے دور بھاگتا ہو. اب میں نے کہا نا کہ دیکھیے اہل بیت نے جہاں تعالیٰ رکھا ہے وہی تعالیٰ رکھا ہے. جو مولوی تولے سے دور کرے وہ بھی غلط, جو مولوی تولے سے دور کرے وہ بھی غلط. میں قیاس کر رہا ہوں, ذرا فرمائیے گا, جو یہ دونوں ایک ساتھ ہر جگہ ائمہ کی احادیث میں نظر آئے ہیں. کیا فرمایا دیکھیے, من اکلہ من شیعتنا کان لہ شفاء, جو اسے ہمارے شیعوں میں کھائے گا شفاء نافعہ, فائدہ بخش شفا بن جائے گی یہ خاک. آگے مولا فرماتے ہیں ومن اکلہ من عدونا یذوب کما تذوب الالیا, اور جو ہمارے دشمنوں میں اس خاک کو کھائے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے. آپ آگے کے بیٹھے, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں. ایسی بات ہے جو بیٹھا اسی کے لیے بولوں گا. تو جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں, میں رنگ جانتا ہوں, رنگ آئے گا لیکن جب تک تمیز سے نہ گزروں وہ رنگ نہیں آئے گا. اس سوال پڑھنے والا آپ کے اوپر گیٹ بند کر دینا بھائی, 2 منٹ کے بعد سلام پڑھنے والا ومن اکلہ من عدونا یذوب کما تذوب الالیا, اور جو خاک شفا کو ہمارے دشمنوں میں کھائے گا ایسے پگھل جائے گا جیسے آگ میں دمبے کی چربی پگھل جاتی ہے. آگے یہی بتا دیتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں, کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں تو کیوں بھاگ رہے ہیں. آئیے بتا دیتا ہوں کون سی قوت ہے, کون سی طاقت ہے جو آپ کو فرش اعظم پر بیٹھائے ہوئے کہ مولانا چاہے 15 منٹ پڑھے چاہے 1 گھنٹہ پڑھے سن کے جائیں گے. وہ کون سی قوت ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں, اب مرضی ہے آپ کی, چاہے جیسے سن لیجیے گا. اب بتانے جا رہا ہوں, اس کے بعد دیکھتے رہیے گا. آپ پیچھے جو سجدے پہ افراد بیٹھے ہیں آپ دیکھ لیجیے, اس کے بعد کوئی نہیں اٹھنے والا ہے. بتا رہا ہوں وہ کون سی مجبوری ہے جو آپ کو یہاں فرش اعظم پر بیٹھائے ہوئے ہیں. لاک ڈاؤن میں ساری دنیا بھاگ رہی تھی ایک دوسرے سے, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھو. وہاں ہم درباروں میں پہنچے, وہاں ہم ساری دنیا میں اکٹھا ہو کر کے یہی کہہ رہے تھے ہمیں اجازت دے دو, ہمیں اجازت دے دو, ہمیں ماتم کی اجازت دے دو. لوگ بھاگ رہے تھے, مجلس کی اجازت مانگ رہے تھے, لوگ بھاگ رہے تھے, ہم جلوس کی اجازت مانگ رہے تھے, لوگ بھاگ رہے تھے, ہم جمع ہونا چاہ رہے تھے. ہمارے اندر کوئی خوف نہیں تھا, دنیا کے اندر مکمل خوف تھا. پچھلے سال بھی ایسا ہوا, اس سال بھی ایسا ہوا. الحمدللہ ہم جمع ہوئے اور الحمدللہ حسین کی نگری کی خاک کی عطا رہی کہ سب محفوظ رہے, کسی کو اس طرح سے کورونا نہیں ہوا جیسے ہم اکٹھا ہوئے تھے. ورنہ جیسے دنیا میں سب کو ہوا ویسے ہمیں بھی ہوا. پہلا عزیزان گرامی کو یہ بات ناز کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن میں جب دنیا بھاگ رہی تھی تو ہم تمہیں اجازت مانگ رہے تھے, جلوس کی اجازت مل جائے, مجلس کی اجازت مل جائے, ماتم کی اجازت مل جائے. وجہ کیا تھی؟ تو اب وجہ بتانے جا رہا ہوں, سنیے وجہ کی تھی کیوں بیٹھے فرش اعظم پہ. اصل میں امام نے فرمایا ہے ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربتا کربلا, اللہ نے
جب مومن کی طینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا تھی. میرا مزاج میں ایک بندے کو بھی چھوڑتا نہیں ہوں, خرچیاتا میرا خطاب سب سے رہتا ہے, آگے اور پیچھے کونے میں کہیں بیٹھا ہوں. ان اللہ مزجا فی طینت, ذرا سا اگلے جملے پہ اپنے آپ کو ذرا سا اینگل چینج کر لیجیے گا. ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا, اللہ نے جب مومن کی طینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفارت دی. جس میں تھوڑی سی خاک شفارت کی گئی وہ حسین کے عزادار بنے. جس میں تھوڑی سی رکھی گئی وہ حسین کے عزادار. جس میں کچھ زیادہ رکھی گئی کوئی جان بنا, کوئی ہیرن بنا, کوئی زہیر بنا, کوئی جس میں تھوڑی سی رکھی گئی تو وہ مولا کے عزادار. امام نے جیسے یہ جملہ کہا کہ ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا, اللہ نے جب مومن کی طینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفارت دی. سائل کھڑا ہوا, مولا مومن کی طینت میں, میں نے کہا کہ اس کے بعد کوئی نہیں لے گا. سنیے کیوں نہیں لے گا, مولا مومن کی طینت میں خاک شفا. مولا کہاں یہ مومن, اور کہاں آپ کے جد کی خاک. امام سے فضائل سن رکھے تھے خاک شفا کی, جانتا تھا کہ اس خاک کی زیارت کے کیا کیا سوال ہے. وہ بابا باقاعدہ واقف تھا خاک شفا سے, ہم واقف تھا, وہ واقف تھا, پہلے ہی جان چکا تھا. مولا مومن کی طینت میں خاک شفا, اور کہاں مومن, کہاں خاک شفا, کہاں مومن, کہاں حسین کی تصدیق کی خاک. امام نے فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ گیا. امام نے فرمایا سن, چونکہ ہمارے چاہنے والوں کے دلوں میں ان کی طینت میں خاک شفا رکھی گئی ہے, اس کا ثبوت یہ ہے لذا تہنو قلوب شیعتی علی الحسین. چونکہ ان کی طینت میں یہ خاک رکھی گئی ہے, یہی سبب ہے ہمارے شیعوں کے دل حسین کی طرف کھنچتے ہیں. یعنی حسین کی طرف کھنچنے کی وجہ ہے وہ خاک مجبور کرتی ہے چلو ماتم میں چلے, وہ خاک کہتی ہے چلو جلوس میں چلے, وہ خاک کہتی ہے چلو مجلس میں چلے, کیونکہ طینت میں ہے خاک شفا. اب اس کی طینت میں خاک ہی نہ ہو, وہ مجلس سے دور, ماتم سے دور, عزاداری سے دور, جلوسوں سے دور. اب آج کے بعد جلوسوں سے وہی دور کرے گا, رہے گا کہ جو اپنے آپ کو محسوس کرے کہ خاک کی کتنی کوانٹٹی رکھی گئی ہے, کتنی نہیں رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, جلوسوں مجلسوں سے دور. سلام میں وہاں پہ ان اللہ مزجا فی طینت مومن تربت کربلا, اللہ نے جب مومن کی طینت بنائی تو اس میں تھوڑی سی خاک شفا رکھ دی. آپ نے, میں نے کہا کہ اس میں تھوڑی سی رکھی گئی خاک, آپ نے کہا واہ, کہا نبی واہ, نبی آپ نے کہا ماشاءاللہ واہ, انہوں نے کہا واہ. دو لفظ ہیں ہمارے یہاں, ایک آ, ایک واہ. ایک پر باپ نے قبضہ کر دیا, ایک پر بیٹے نے باپ سے منسوخ ہو گیا, ایک بیٹے سے منسوخ ہو گیا. درد ہوا, چوٹ لگی تو حسین یاد آئے. سمجھے, چوٹ لگی تو حسین یاد آئے, خوشی ملی تو علی یاد آئے. یعنی آہ بیٹے سے منسوخ, واہ باپ سے منسوخ. ایک لفظ آ, ایک لفظ واہ. اچھا یہ بھی بتا دوں, یہ دونوں لفظیں عربی کی ہیں, آ بھی اور واہ بھی. یہ دونوں لفظیں عربی زبان کی, اردو زبان کی ہیں. یہ جو مولوی یہاں سے آ کر کہتا ہے کہ آپ ماما بابا کیوں کرتے ہیں, یہ لفظیں
اردو زبان کی نہیں، عربی زبان کی۔ آپ کے سلسلے سے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے صحابی کی عادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ وہ کرا رہا تھا، تو اس نے اسے سمجھایا کرا نہیں جاتا ہے، خاموش رہو۔ امام نے فوراً سے ہٹایا، تو خاموش ہو جا۔ ان الآہ اسم من اسماء اللہ، آہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ہائے ہائے، میں کلاس کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ جب درد ہوتا ہے تو انسان خدا کو آواز دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان الآہ اسم من اسماء اللہ۔ یہ واہ کیا ہے؟ شمس پرویز سامعین کو بھی تو بتا دو کہ یہ واہ کیا ہے۔ یہ آہ ہے جس کا تعلق حسین سے ہے۔ واہ کیا ہے؟ ہم نے جیسے ہی کہانی نے خیبر کا دروازہ تو انگلیوں کو اٹھایا، آپ نے کہا واہ۔ ہم نے کہا علی نے مرحب کو بچایا، آپ نے کہا واہ۔ ہم نے کہا علی نے جنگ احد کو فتح کیا، آپ نے کہا واہ۔ ہم نے کہا علی نے جنگ خندق فتح کی، واہ۔ یعنی پوری زندگی علی کے لیے واہ واہ واہ۔ جنگ احد میں علی کے لیے واہ، جنگ خندق میں علی کے لیے واہ، شب ہجرت علی کے لیے واہ، بستر پہ علی کے لیے واہ، معراج میں علی کے لیے واہ، زمین پہ علی کے لیے واہ، آسمان پہ علی کے لیے واہ، چاند کی خلقت میں علی کے لیے واہ، سورج کی خلقت میں علی کے لیے واہ، ستاروں کی خلقت میں علی کے لیے واہ، آدم کی خلقت میں علی کے لیے واہ۔ ہم نے ہر طرف علی کے لیے والی 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 والی، پوری حیات ہم نے علی کے لیے واہ واہ کیا۔ وہی علی جنگ صفین سے ایک دن واپس پلٹا، جیسے ہی حسین کی بستی میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہی علی نے اپنے ہاتھوں سے حسین کی بستی کی خاک کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد مسکرا کر کے جملہ کہا، واہ حل تربتن، واہ کیا مٹی ہے۔ نہیں، خدا کی قسم مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اتنے آہستہ سے پڑھوں گا، اتنے آہستہ سے سمجھائیں گے۔ علی نے کہا واہ حل تربتن، واہ۔ آپ سوچ رہے تھے میں موضوع سے دور ہٹ گیا، موضوع سے الگ ہو گیا، موضوع وہی ہے۔ وہی علی کربلا کی خاک کو دیکھ کر کے کہتے واہ حل تربتن، واہ کیا مٹی ہے۔ ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا، پوری کائنات جس علی کو کہتی ہے واہ، وہ علی حسین کی خاک کو دیکھ کر کہتا ہے واہ کیا مٹی ہے۔ جتنی دیر میں ہوں یہ بات سناؤں گا، موضوع نہیں چھوٹنے والا ہے، بس آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیے گا۔ اب تک خاک شفا کو دیکھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، آج کے بعد مزاج بدل جائے گا۔ آج کے بعد جب مسجدوں میں جائیں گے، خاک شفا کو اٹھائیں گے تو یہ مجلس بھی یاد آئے گی اور اس خاک کے فضائل بھی یاد آئیں گے، یہ خاک آئے گا۔ تو پکا وعدہ کر رہا ہوں آپ سے۔ امام نے فرمایا ہے چوتھے امام نے امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے چوتھے امام سے، اور چوتھے امام نے امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد کا وصیت نامہ ہم تک پہنچایا ہے۔ امام نے فرمایا تھا، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب ہمارے شیعوں سے کہنا تو ان کی مغفرت اور شفا یابی کے لیے ہی کافی ہے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کے رخسار کے نیچے لوح خاک شفا رکھی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہی تھوڑے ہی ہمارے بزرگان رکھتے ہیں لوح خاک شفا کو مر جائے۔
खाके शिफा पे एक सजदा सातों हिजाबात को उठा देता है। सातों हिजाबात पे बहुत पैसे उसमें नहीं जाना है। वो कौन से हिजाबात है? इमाम फरमाते सुनो, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सुबहतु क़ब्रिल हुसैन तो सब हो यदि रजुल व इल्लम युसब्बिह। अगर आपके रात में इमाम फरमाते सुबहतु क़ब्रिल हुसैन तो सब हो यदि रजुल व इल्लम युसब्बिह। कुरान का फैसला है, आपको उस चीज का कोई अजर नहीं मिलेगा जो आपने अमल अंजाम ही ना दिया हो। क्योंकि आयत में अल्लाह कहता है कि वो लोग हैं कि जो उस काम की उजरत मांगते हैं कि उन्होंने किए ही नहीं है। मैं याद कर रहा हूँ, समझ रहिएगा मेरी तरफ। यानी कुरान का फैसला है कि उजरत जब भी मिलेगी जब काम होगा, अमल होगा तो उजरत मिलेगी, सवाब मिलेगा। इमाम फरमाते हैं सुबहतु क़ब्रिल हुसैन तो सब्बिहु बियदि रजुल व इल्लम युसब्बिह। इमाम फरमाते हैं खाके शिफा की तस्बीह जिसके हाथ में हो वो तस्बीह न भी पढ़े तो अल्लाह तस्बीह गुजार देता है। सुबहतु क़ब्रिल हुसैन के आइए लफ्ज़ तर्जुमा करता हूँ, शायद और बताए बोल हो रहे हैं आप। सुबहतु क़ब्रिल हुसैन तो सब्बे हो बियदिर रजुल व इल्लम युसब्बिह। खाके शिफा की जिस हाथ में तस्बीह हो तो सब्बे हो बियदिर रजुल तो खुद वो तस्बीह करती है उसके हाथ पर, बियदिर रजुल जिसके हाथ में हो, उस मर्द के हाथ में। व इल्लम युसब्बिह अगरचे वो मर्द तस्बीह न पढ़ रहा हो, अगरचे वो शख्स तस्बीह न पढ़ रहा हो, तस्बीह। अच्छा चलिए यहाँ पे तस्बीह की बात दूसरी जगह इमाम फरमाते हैं कि मन काना इंदहु सुबहतु क़ब्रिल हुसैन कतबल्लाहु मुसब्बिहन व इन काना साहियन आबिसन। इमाम फरमाते हैं जिसके हाथ में खाके शिफा की तस्बीह हो, अल्लाह कतबल्लाहु मुसब्बिहन, अल्लाह उसको तस्बीह गुजार लिखता है। व इन काना साहियन आबिसन, अगरचे वो भूला हुआ हो तो उसके हाथ में तस्बीह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़ना बाबा से बोला। आप समझ रहे हैं कि खाक है। अब एक जुमला कहूँगा, जिसकी बस्ती की खाक समझ में ना आए, जिसकी बस्ती की खाक समझ में न आए तो हुसैन क्या समझ में आएगा। बल्कि मुझे तो इस वक्त दो आली कदीम याद आ रहे हैं जिन्होंने हुसैन की बस्ती की खाक को खिलाफ अकीदत पेश किया है। जब वो करबला पहुंचे तो उन्होंने खाक को देखा और हम जैसे देखते हैं वैसे नहीं देखा, मार्फत की निगाहों से देखा और फिर तो उन्होंने तारीफ की है खाके शिफा की। बस सुनिए, अल्लामा अबुल फजल तहरानी जब करबला गए और उन्होंने हुसैन की बस्ती की खाक को देखा तो देखने के बाद उठाया और मुस्कुरा के कहते हैं कि हम संगे आबे सरसरी, हम अल्लामा अबुल फजल तहरानी, हम संगे आबे सरसरी, हम रंगे पाले जिब्राइल। अल्लामा अबुल फजल तहरानी कहते हैं जन्नत में जो कीमत आबे सरसबील की है वही कीमत खाके शिफा की है। हाय हाय हाय। अब अल्लामा अबुल फजल तहरानी का अगला जुमला फैसला करेगा और आप फैसला करेंगे कि मुझे इसके आगे पाना है खाके शिफा का नहीं पाना है। अल्लामा अबुल फजल तहरानी क्या कहते हैं, हम संगे आबे सरसबील, जो रंग जो कीमत आबे सरसबील की है वही कीमत खाके शिफा की है। आगे कहते हैं हम रंगे बाले जिब्राइल, जो रंग जिब्राइल के परों का है
वही रंग खाक शिफा का है। जो रंग जिब्राइल के हुजूर परों का है वही रंग आगे शिफा का है। हाथ खोलिए आप तो मैं आगे कुछ बोलूंगा। जो रंग जिब्राइल के परों का है वही रंग खाक शिफा का है। खोल दीजिएगा हाथ, खुदा की कसम बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। इससे हमें, जुमला कह रहा हूं, इससे हमें खाक शिफा का रंग पता नहीं चला। इससे हमें ये नहीं पता चला कि खाक शिफा का रंग कैसा है। इससे हमें ये पता चला कि जिब्राइल के परों का रंग कैसा है। आगे अल्लाह अबुल फजल तहरानी अपने हाथ में खोला है, आपने खोल दीजिएगा। आगे अबुल फजल तहरानी कहते हैं अल्लाह जाने, आगे अबुल फजल तहरानी का जुमला सुनिए। आगे कहते हैं अल्लाह जाने ये रंग खाके शिफा को जिब्राइल से मिला या जिब्राइल के परों को खाके शिफा से मिला। अल्लाह जाने खाके शिफा से जिब्राइल को मिला या जिब्राइल के परों को खाके शिफा से मिला। मैं उस दौर में होता तो अल्लाह से हाथ जोड़ के कहता ये सोचने की जरूरत नहीं है, तारीख में देख लीजिए फरिश्तों को किस रंग से की वजह से मेरा भी मिजाज बन गया है कि मैं सामने का भी मिजाज बरकरार रखूं। जिब्राइल के परों पर यह रंग अच्छा, ये अजीब बस्ती है। ये बस्ती, ये खाक कोई आम खाक नहीं है। ये खाक वो खाक है कि साहिल खड़ा हुआ, इमाम खुतबा दे रहे थे, साहिल खड़ा हुआ, खड़ा होकर के इमाम से पूछता है कि मौला ये बताइए हल यदखुलुल हिमारुल जन्नता, हल यदखुलुल हिमारुल जन्नता, मौला क्या ऊंट जन्नत में जाएगा? क्या ऊंट जन्नत में जाएगा? मौलाना फरमाया नाम ना तो साले वमन यमूतु फी करबला, जनाब साले की ऊँटनी जाएगी और वो ऊँट जो करबला में हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ? ना तो साले वमन यमूतु फी करबला, वो ऊँट जो करबला में मर जाए। उसने कहा मौला से मैंने हलाल जानवर के बारे में ऊँट खाया जाता है, हमने हलाल जानवर के बारे में सवाल किया है, हो सकता है हलाल जानवर चला जाए और हराम जानवर के बारे में पूछ लेते हैं। उसने लफ्ज़ फिर बदली, मौला से फरमाता है मौला हल यदखुलुल हिमारुल जन्नता, मौला क्या गधा जन्नत में जाएगा? क्या गधा जन्नत में जाएगा? मौला ने फरमाया हाँ नाम हिमारु बलअम वमन यमूतु फी करबला, बलअम बाउर का गधा जन्नत में जाएगा और वो गधा जो करबला में मर जाएगा। बलअम बाउर का गधा जाएगा और वो गधा निहाल भाई जो करबला में मर जाए। हलाल जानवर से हराम तक आया, उसने कहा हो सकता है ये भी चला जाए, तो अब लफ्ज़ उसने फिर बदली, कहा नजीसुलैन की तरफ चलते। वो कहता मौला हल यदखुलुल कल्बुल जन्नता, मौला क्या कुत्ता जन्नत में जाएगा? मौला ने फरमाया नाम कल्बु अस्हाबिल कहफे, अस्हाबिल कहफ का कुत्ता जाएगा और वो कुत्ता जो करबला में मर जाए। और कितना बदनसीब है, अली का दुश्मन कुत्ता जन्नत में चला जाएगा, ये नहीं करबला में लाखों करोड़ों इस्तेहाले की जाएगा कैसे, उस दर्द में मुझे नहीं माना, वह इस्तेहाले की मुकम्मल बहस है। जैसे कुत्ता अगर नमक की कान में गिर जाए, कुछ दिन के बाद मौलवी से पूछे कि 2-3 महीने गुजर गए,
اس کا نمک کھانا کیسا کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے کھا سکتے ہیں کیونکہ نمک نے اس کا استحالہ کر دیا ہے متوجہ رہیے گا نمک نے اس کو اپنے اس طرح سے ضم کر دیا ہے اس کا استحالہ ہو چکا ہے اور آپ اس نمک کو بہرحال اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے کہ کس طرح سے جائے گا کس طرح سے نہیں جائے گا یہ خاک ہے حسین کے نبی کی علامہ ابوالفضل طیرانی دوسرا نام سنیے علامہ ابوالحسن رازی علامہ ابوالحسن رازی کیونکہ کربلا پہنچے بہت قسم ہوگا کیا انہوں نے خراج پیش کیا ہے علامہ ابوالحسن رازی جب کربلا پہنچے انہوں نے خاک کربلا کو دیکھا دیکھتے رہے پہلے تو دیکھنے کے بعد مسکرائے تو حسین کے روزے کی طرف دیکھا ہاتھ کو دیکھا اور روزے کی طرف دیکھا اور پھر اس متوجہ رہیے میں فضائل پڑھوں ابھی حسین کی بستی کی خاک کی متوجہ رہیے گا مجھے مجبور نہ کیجیے گا کہ میں مسائل کی طرف آ جاؤں ابھی میں فضائل بتا رہا ہوں کہ حسین کی بستی کی خاک کے فضائل کیا ہے کیونکہ حسین حسین ہے علامہ ابوالحسن رازی وہ کہتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ جیسے ہی حسین کا نام آتا ہے آپ منظرہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں حسین لیس احد یدری ما حسین وہ حسین کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے اللہ وہ حسین کہ کائنات میں کوئی نہیں جانتا کہ حسین کیا ہے آگے کہتے ہیں من ذریعہ قلت الحاجات وہ حسین جس کی ذریعی حاجات کا قبلہ ہے وہ ذریع جس کی ذریعی حاجات کا قبلہ ہے ممکن نہیں کہ ذریعے حسین کو تھام کر کے دعا مانگے آپ کی دعا کو بولنا وہ حسین جس کی ذریعی حاجات کا قبلہ ہے ومطاف المطافات مطافات کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ شیخ حسین کی ذریعے کا طواف کرتی ہے اللہ جس کا طواف کیا کس کا کیا جاتا ہے بھیا ساری دنیا جس کا طواف کرے اسے کعبہ کہتے ہیں کعبہ جس کا طواف کرے اسے ذریعہ حسین اور مطاف المطافات کائنات میں جس کا طواف کیا جاتا ہے وہ حسین کی ذریعے کا طواف مسجود الافلاق آسمان والوں کی سجدگاہ ہے حسین کی زمین آسمان والوں کی ہاتھ میں مٹی اور فضائل حسین کی زمین ہے نا ہونا تو نہیں چاہیے نا مٹی ہے تو مٹی کے فضائل ہے نا مٹی ہے تو مٹی کے فضائل لیکن زمین کے فضائل کون رہے اصل میں علامہ ابتدا یہاں سے کر کے بتانا چاہتے ہیں جب ذریعہ ایسی ہے تو سوچنا خاک کیا ہوگی کیاس کرنا علامہ بتانا یہ چاہتے ہیں مٹی ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ذریعہ ایسی ہے تو سوچنا تم کہ خاک کیا ہوگی جب ذریعہ کا یہ عالم ہے تو خاک کا کیا عالم ہوگا علامہ آپ بھی بتا دیجیے نا سامعین منتظر بیٹھے ہیں آپ بھی بتا دیجیے کہ خاک کیا ہے علامہ نے کہا لو میں ہی بتا دیتا ہوں اب علامہ نے ذریعے سے رخ ہٹایا اور رخ کیا اس خاک کی طرف اور حسین کو پھر دیکھا اور دیکھ کر کے روزے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے پھر خاک کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں من ترابہ ذہب وہ حسین جس کی مٹی سونا ہے وہ حسین اچھا لگا آپ علامہ نے سونے سے تشبیہ دی سر بتائیے اگر آپ کو سر بتائیے کہ آپ اتنی دیر میں اسی مٹی کے فضائل پڑھ رہا ہوں آپ کو اچھا لگا کہ
सोने की औकात क्या है जो हुसैन की खाक का मुकाबला करे? अच्छा तो नहीं लगा होगा, हमें तो अच्छा नहीं लगा होगा, कहाँ सोना है कहाँ हुसैन की खाक है ना, अच्छा नहीं लगा होगा। हमें और आपको इस दौर में अच्छा नहीं लगेगा, फिर अल्लामा को क्या अच्छा लगा होगा? अल्लामा को भी अच्छा नहीं लगा। लफ्ज़े फौरन और ना मैंने क्या कहा, मन तुराबु ज़ाहुल्ला बल हिया इक्सीर, ये मिट्टी सोना नहीं है, ये सोना बनाने वाली है। हाय हाय हाय, हमें अब भी अच्छा नहीं लगा और अल्लामा को भी अब भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोना बनाने वाली, ये क्या मैंने पता है? लफ्ज़ फिर बदली नहीं। देखिए एक बात इस पर ज़्यादा जान लीजिए और इसका हमेशा हर बस्ती में, हर मजलिस में, हर फर्श पर इसका ख्याल रखा कीजिए। ये अल्लामा अबुल हसन गाज़ी बार बार क्या कह रहे हैं? कह रहे सोना है, ये कह रहे नहीं मैं गलत हूँ, नहीं ये एक सीध है। फिर आगे बताए, मैं बता रहा हूँ क्या बताए, आगे सुनिए। बल्कि आगे कहते हैं एक सीध ला, मैं अपनी गलत हूँ, ला बल्कि ये मिट्टी एक सीध भी नहीं, ये मिट्टी नूर है, नूर। ऐसे नूर के आगे हमारा कुछ सोच सकते हैं, नूर के आगे क्या सोचेंगे? क्या बात है, नूर के आगे क्या सोचेंगे? हमने कहा हर बस्ती में जाकर इस बात का ख्याल रखा कीजिए कि आलिम उसी को कहा जाता है जो हुसैन के लिए अच्छा ख्याल रखे। आलिम उसी को कहा जाता है जो हुसैन के लिए अच्छा ख्याल रखे, जो उसका बयान भी हुसैन के लिए हो, जिसका उठना भी हुसैन के लिए हो, बैठना भी हुसैन के लिए हो, जो हुसैन के लिए अच्छा ख्याल रखे, उसी को आलिम कहा जाता है। वो आलिम खत्म नहीं होता है जो कभी हुसैन की मजलिस के खिलाफ, कभी हुसैन के अज़ान के खिलाफ, कभी हुसैन के मातम के खिलाफ, कभी हुसैन के जुलूसों के खिलाफ, कभी हुसैन की शरीफ के खिलाफ कतन आलिम से कहा जाता है। ला बल हिया नूरुन, ये मिट्टी नूर है। कहते मैं अब भी गलत हूँ, कहते मैं अब भी गलत हूँ। ला बल हिया सिर्रुल्लाह, ये मिट्टी नूर भी नहीं है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। अल्लाह जानता है कि ये मिट्टी क्या है। अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बता दूं कि ये मिट्टी क्या है, बता दूं तो आप वक्त तो ज्यादा नहीं होगा। ये मिट्टी क्या है? क्या कहा? सिर्रुल्लाह, अल्लाह के राजों में से एक राज है। रिवायत मिली अल्लाह के राजों में से एक राज है, कि अल्लाह के राजों में से एक राज है। क्या है वो राज? हुसैन जंग करते जा रहे हैं, आतिफ गैबी यारियत और नफ्सुल मुतमइन्ना इल्ला में तरह से खबर किया, ऐ नफ्सुल मुतमइन्ना लग आप तरफ की तरफ इस हाल में कि रात को तुझसे राजी तू भी अपने रब से राजी हो जा। मूसा दूर की तरफ भाग रहे हैं। अल्लाह ने कहा मूसा आहिस्ता चलो, अल्लाह ने कहा मूसा आहिस्ता चलो। मूसा कहते हैं मेरे परवरदिगार भाग इसलिए जा रहा हूँ, भाग इसलिए जा रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि तू राजी हो जाए। यानी आदम से लेकर के ईसा तक की तमाम नबियों की ख्वाहिश है अल्लाह राजी हो जाए। अकेला है कायनात में हुसैन, जिससे अल्लाह कह रहा है हुसैन तू राजी हो जा, हुसैन तू राजी हो जा, हुसैन तू राजी हो जा, हुसैन तू राजी हो जा। अच्छा बस राजी ना हो, फदखुली फी इबादी, मेरे अब्द में दाखिल हो जा। फदखुली जन्नती, जन्नत में नहीं मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। जन्नत में नहीं, वदखुली फी जन्नती नहीं कहा, फी जन्नती, जन्नत में नहीं मेरी जन्नत में। ये मेरी कहना बता रहा है, जन्नत और है, अल्लाह की जन्नत और है। तो शम्स तबरेज़ के सामईन मुंतज़िर बताओ तो जरा वो खाके शिफा का राज क्या है? तो सुनिए राज क्या है। चौथे इमाम फरमाते हैं कि पूरी कायनात को ज़लज़ला आएगा, और पूरी कायनात में जब ज़लज़ला
آئے گا کائنات کی ہر زمین پھٹ جائے گی سوائے زمین کربلا کے. امام فرماتے ہیں رفع ارض کربلا, جب زلزلہ آئے گا زمین کربلا اٹھا لی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ زمین کربلا اٹھا لی جائے گی. ٹھیک, یہ چوتھے امام. ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. امام فرماتے ہیں محشر کا ہنگام ہوگا, ہر سب انبیاء کی صفیں لگی ہوگی کہ اچانک زمین کربلا بلند کی جائے گی. اللہ نبی سے خطاب کر کے کہے گا اے میرے رسول, اے میرے نبی, زمین کو دیکھ رہے ہو؟ ہر طرف سے اور تمام انبیاء زمین کو دیکھیں گے. ہاتھی پہ غیبی آئے گی, ہاذہ ریاض مشیتی, یہ مٹی, یہ زمین, یہ خاک ریاض مشیتی, میری مشیت کا باغ ہے. وسر و کہلولتی, یہ مٹی میرے ہونے کا راز ہے. تیسری آواز آئے گی ہاذہ جنتی, یہی مٹی میری جنت ہے. یہ نہ پڑھوں تو پوری نشی سب کو لے جائے گی. اور وہ ہر انسان کے کام کی ہے, اور یہ ہر انسان کہتا بھی ہے. مولانا صاحب ایک گھنٹہ بلائے پڑھیں تاکہ شفا کے ہم بعد میں مدد سے دے سکتا ہے. کہہ دے گا مولانا صاحب ہم نے تو بیمار پڑا تھا, ہم نے کھائی تھی, ہمیں فائدہ نہیں پہنچا, ہے نا, تو مل سکتا ہے اور ایسا فائدہ. اس موضوع کو بھی ذرا سے روشنی میں ڈالیں. سائل بیٹھا ہوا ہے کہ مولانا نے بتایا کہ خاتمہ نہ کرے, ان شیعت نہ کھانا لو شیطان جو نہ چاہنے والوں میں کھائے وہ شفا پہنچائے گی. اس سائل کھڑا ہوا کہے مولا میں نے بہت کھایا کھا کے شفا, فائدہ نہیں ہوا. مولا فائدہ نہیں ہوا. امام نے فرمایا قصور تیرا ہے, الزام کھا کے شفا پر. میرا الزام میرا کیا قصور؟ تو یہ بتا کہ یہ خواب کس کی ہے؟ آپ کی جد کی ہے. کھانے سے پہلے میرے جد سے اجازت نہیں تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کھانے سے پہلے میرے جد سے اجازت نہیں تھی. مولا اجازت کیسے ہو؟ مولا نے فرمایا سو, جب اس مٹی کو اپنی شفا پانے کے ارادے سے, کھانے کے ارادے سے اپنے ہاتھ پہ رکھو تو حسین کی زری کا رخ کرو اور رخ کر کے کہو اللہم انی اسألک بحق الملک الذی اخذہا, اے میرے پروردگار تجھے اس فرشتے کا واسطہ کہ جس نے سب سے پہلے اس خاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا. پہلا جملہ تجھے اس فرشتے, اردو زبان میں کہنے کوئی بات نہیں ہے, نارو بھی یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں. پہلا جملہ اس فرشتے کا واسطہ کہ جس نے اس خاک کو سب سے پہلے اٹھایا. وَبِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي خَزَنَهَا, پروردگار تجھے اس نبی کا واسطہ جس نے اسے خزانہ کیا. اور جبرائیل سے شیشی میں منگا کر کے ام سلمہ کو دے دیا کہ ام سلمہ اسے رکھو, یہ خاک کبھی تمہارے کام آئے گی. وَبِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي خَزَنَهَا, دوسرا جملہ تجھے اس نبی کا واسطہ جس نے اسے بطور خزانہ اپنے پاس رکھا. وَبِحَقِّ الْوَسِيءِ الَّذِي حَلَّ فِيهَا,
میرے پروردگار تجھے اس وسیع کا واسطہ جس کا جسم اس مٹی کی باہوں میں ہے، اس وسیع کا واسطہ یعنی حسین کا واسطہ کہ جس کا جسم اس مٹی کی باہوں میں۔ اب کہیں، اب یہ تین جملے کہنے کے بعد ہیں اللہم اجعلھا شفاء من کل داء، اے میرے پروردگار تو میرے لیے اس خاک کو ہر مرض سے شفا کرا دے، ہر مرض کے لیے شفا بنا دے۔ وَأَمَانًا مِنْ كُلِّ خَوْفٍ، ہر خوف سے اس خاک کے ذریعے سے امان عطا دے، ہر خوف سے۔ وَغِنًا مِنْ كُلِّ فَقْرٍ، اس خاک کے ذریعے سے میری فقیری کو دور کر دے، غنی بنا دے۔ وَأَوْسِعْ لِي بِهِ رِزْقِي، اس مٹی کے ذریعے سے میرا رزق وسیع کر دے۔ وَأَصِحَّ بِهِ جِسْمِي، اس مٹی کے ذریعے سے مجھے صحت عطا فرما۔ امام فرماتے ہیں یہ چند جملے ہی میرے جد کی خاک کو کھانے کا اجازت نامہ ہے۔ سلامات بھلے بابا ہاں، جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں جہاں حسین کے قدم پڑے وہ بھی خاک شفا، جہاں عباس کا خون گرا وہ بھی خاک شفا، جہاں عباس کے بازو قلم ہوئے وہ بھی خاک شفا، جہاں قبر کے سینے میں بچی کی رنگ لگی وہ بھی خاک شفا، جہاں قاسم کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے وہ بھی خاک شفا، جہاں محمد خون میں نہائے وہ بھی خاک شفا، جہاں اسلام نے اپنی ایڑیاں رکھی وہ بھی خاک شفا، جہاں حسین کا صدر مارا گیا وہ بھی خاک شفا، جہاں حسین کا قاسم مارا گیا وہ بھی خاک شفا، وہ سب خاک شفا ہے۔ مگر کیا کہوں، ان سب خاک شفا میں وہ خاک شفا بہت یاد آتی ہے کہ ایک ماں نے اپنے بالوں سے اس خاک کو صاف کیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اسی خاک پر میرا لال حسین جس کا سر پر سے جدا کر دیا جائے گا، اسی خاک پہ آئے گا، یہ دکھا ہمارا ہو گیا رونے کے لیے۔ ابھی تو میں نے خاک بتائی ہے، مسائل پڑھا کہاں ہے، آپ دنیا کرنے لگے۔ ایک جملہ کہہ دوں لاکھ روئیے مگر یقین جانیے رونے کے بعد رونے کا حق ادا تب ہوتا ہے جب جنت البقیع سے ٹوٹی ہوئی پسلیاں تھام کر آنے والی میری شہزادی اپنی سکینہ سے کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تمہارے حسین ہو رہے ہیں، یہ جوان تمہارے لیے اکبر ہو رہے ہیں، یہ بچے تمہارے لیے سب ہو رہے ہیں۔ کیا ہم آئیے بتائیے، سوال کرتا ہوں میں، کیا روئے حسین کو ہم، کیا پرسا دے حسین کو ہم؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین سجد سجاد کی مصیبتوں کے دن چل رہے ہیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کیا ہوئی حسین کہا؟ بس رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ تاریخ بھی اس بات کو نہ لکھ سکی کہ کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک حسین کی بیٹی سکینہ کو کتنے تماشے بہت آسانی سے آپ نے سن لیا، بہت آسانی سے سن لیا آپ نے۔ تاریخ میں اس بات کو نہ لکھ سکی کہ کربلا سے لے کر کے شام تک حسین کی بیٹی کو کتنے تماشے مارے گئے۔ اتنا سمجھ لیجیے، جب ہمارے اور آپ کے چھٹے امام نے اس بیوی کو سلام کیا نا تو عجیب انداز میں سلام دیا۔ چھٹے امام کہتے ہیں السلام علیکم یا منکسر العظائم، میرا سلام اس بیوی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ رونے والے مولا آپ کو سلام رکھے، مولا ایسے رویا کیجیے جیسے شہزادی چاہتی ہے۔ میرا سلام اس بیوی پر، اگلے جملے کو میں صحیح پڑھ جائیں میرا سلام اس بیوی پر جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ زیارت الہیہ میں امام
बहुत अच्छी हुसैन है। सुनो खान ने अपने भैया से पूछती है, भैया प्यास के मंजिल कमाल पर पहुंच जाए तो भैया इतनी कैफियतों को मुश्किल होती है। वह सकीना जब प्यास मंजिल कमाल पर पहुंच जाए तो उसकी 3 कैफियतें होती हैं। तो भैया पहली कैफियत हल्कों में कांटे पड़ जाते हैं, जबान सूख जाती है। सकीना तड़प के कहती है, भैया ये हाल करवला में मैं 18 साल के भैया आलियों के लग गया था, हल्कों में कांटे पड़ गए थे, जबान सूख गई थी। भैया दूसरी कैफियत, क्या बहन सकीना तुमने कभी किसी मछली को पानी से जुड़ा होते हुए देखा है? जब मछली पानी से जुड़ा होती है पहले पानी के लिए तड़पती है, जब पानी नसीब नहीं होता तो आखिर में अपने लबों को खोलती है, बंद कर देती है। भैया ने हाल करवला में मेरे नन्हे मुजाहिद ने प्यास के आलम में मेरा भैया इसमें कभी अपने लबों को खोलता था, मत लगाता था। सकीना कहती है, भैया प्यास की तीसरी कैफियत का बहन सकीना न पूछो। और भैया आपकी सकीना पूरी हो रही है, क्या बहन सकीना बस इतना सुन लो कि प्यास जब इन 2 कैफियतों से आगे बढ़ जाए तो वो प्यासा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं हो पाता। अब भैया कैफियत क्या होती है? कैफियत ये होती है कि प्यासा जब भी कभी उठता है और बैठता है हड्डियां चिकन जाती है। सकीना ने जैसे ही सुना यानी करके खड़ी हुई हड्डियां चिकन गई, भैया सकीना ज्यादा देर जिंदा रहेगी। सकीना के होने के बाद शाम के बाजार में सकीना के रोने की आवाज शाम के बाजारों में कुछ घरों में पहुंची। नन्हे बच्चे अपने अपने हुजरों में सोए हुए चौंक करके उठे, उठ के कहते हैं, बाबा ये कौन सी बच्ची है जो हर रात शब की तन्हाई में हाय बाबा करके रोती है? सबने समझाया, बच्चों कल खाने में कुछ यतीम आए हुए हैं जो अपने अपने वारिसीन को याद करके रो रहे हैं। बच्चे तड़प के कहते हैं, बाबा ये बताइए कि ये यतीम किसे कहा जाता है? हम तुम्हें बता नहीं सकते कि यतीम किसे कहा जाता है। बाबा इतना तो बता दीजिए यतीम कैसे है, क्या बता नहीं सकते, हम तुम्हें दिखा सकते हैं। आओ चलो हम तुम्हें लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं यतीम कैसे होते हैं। सबने शक की तारीखी में अपने बच्चों को लिया, कैद खाने में आए, सारे गए जिंदान से इजाजत तलब की, कैद खाने के अंदर दाखिल हुए। एक बीमार को देखा जिसके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, लेकर बीमार से कहा, ये मेरे बच्चे आए हैं, ये देखना चाहते यतीम किसे कहा जाता है। सैयद सज्जाद पीछे हटे, सकीना की तरफ इशारा किया, सकीना बेहोश खड़ी हुई, हड्डियां चिपक गई, बच्चे बेहोश हो गए। आए यतीम ऐसे कि जब उठे और बैठे तो हड्डियां चिपक जाए। सबने अपने अपने बच्चों को उठाया, बच्चों घर चलो, बच्चों घर चलो, बच्चों घर चलो, बच्चों को लिया, घर आए। अब रोने वालों आमादा हो जाइए रोने के लिए। अब बच्चे घर पहुंचे, अपने अपने हुजरे में गए, अपना अपना पूजा उठाया, पूजा उठा के अपने वालिदैन के पास आए। तो अब के कहते हैं, बाबा लगता है वो यतीमा बड़ी प्यासी है, बाबा वो यतीमा को हम पानी पिलाना चाहते हैं। बाबा बच्चों शब्द की तारीखी में हमें एक मरतबा जा चुके, अब दोबारा गए तो यसीफ के सिपाही हमारा कत्ल कर देंगे। नहीं बाबा हम अभी जाएंगे, नहीं बच्चे सो जाओ, हम तुमसे वादा करते हैं, हम सुना लेकर के चलेंगे। अच्छा बाबा वादा करते सुना लेकर चलेंगे, ठीक है हम सो जाते हैं मगर हमें सुना लेकर के चलिएगा। नन्हे बच्चे अपने अपने हुजरे में चले गए। अब आप जाने सकीना की प्यास जाने, जनाबे औलाद जाने, सैयद सज्जाद जाने कैसे पहुंचाने। सुबह सुबह बच्चे चौक करके उठे, उठने के बाद पूजा उठाया, पानी भरा, चले कैद खाने की तरफ। कैद खाने में पहुंचे,
کر کے سینے میں پرچی کی ہم پیوست ہوئی مگر آپ ایسے نہ ہوئے. آپ کا چچا عباس کے بازو قلم ہوئے مگر آپ ایسے نہ ہوئے. میرا دادا حسین مارا گیا مگر آپ ایسے نہ ہوئے. آپ میری پھوپھی سکینہ کے گالوں پر تماچے مارے گئے مگر آپ ایسے نہ ہوئے. بابا بابا یہ وجہ کیا ہے کہ دفن کر کے ایسے طرف گئے ہو. سید سجاد کہتے بیٹا باقر میں کہیں بھی ایسے نہ ہویا اور یہاں بھی کوشش کر رہا تھا صبر کروں صبر کروں صبر کروں مگر میں کرتا تو کیا کرتا. جب میں اپنی بہن سکینہ کو لہر میں سنا رہا تھا اچانک سکینہ کے لمحے آواز آئی بھیا تم امام وقت ہو اعجاز امامت سے مجھے بس اتنا بتا دو میری قبر پر شیور تو نہیں آئے گا. شیور میں کتنے تماچے مارے اشاعت کے بعد میری ہمارے آنسوؤں کو اپنے جناب فاطمہ کو زہرا بنا دے.